اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے الامتثال الاجمالی۔ گزشتہ سبق میں علم اجمالی کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اسی مناسبت سے امتثال اجمالی کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ امتثال اجمالی سے مراد یہ ہے کہ جو علم اجمالی تھا اس کے مطابق جو ہے وہ عمل انجام دینا، جس طرح اس سے پہلے ہم علم تفصیلی کے بارے میں گفتگو کر کے آئے اور اسی کے مطابق امتثال تفصیلی انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اما فی جہت الامتثال فہل یکفی الامتثال الاجمالی۔ کہتے ہیں امتثال اور اطاعت اور عمل انجام دینا، اس مرحلے میں آیا امتثال اجمالی کافی ہے؟ فی ہے تفصیل، یہاں اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں تفصیل دینی چاہیے اور اسی کے مطابق جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اوامر کس طرح کے ہیں، کیونکہ اوامر جو ہے جس طرح اشارہ فرماتے ہیں توسلیات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ تعبدیات اور عبادات بھی ہیں، تو تفصیل دیتے ہیں۔ لأن ما لا يحتاج من الأوامر في امتثاله إلى قصد الطاعات كالتوسلیات۔ یہ تعریف ہے واجبات توسلیات یا اوامر توسلی کی، کیونکہ وہ مأمور بہ کہ جس کے اوامر کے امتثال میں قصد طاعت ضروری نہیں ہوتی، جس طرح واجب توسلی ہے۔ مثلا انسان جو ہے کسی کا مقروض ہے تو جو قرض اس کو ادا کر دیتا ہے، تو اس میں اگر اس نے قصد امتثال یا قصد اطاعت امر مولا نہیں بھی کیا تو پھر بھی واجب ادا ہو جاتا ہے۔ تو فالظاہر عدم الاشکال فی کفایت العلم فی کفایت الامتثال الاجمالی۔ تو یہاں جو ہے فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ امتثال اجمالی جو ہے وہ کافی ہے واجبات توسلیہ میں، حتی مع التمکن من تحصیل العلم التفصیلی فیہا، حتی وہاں کہ علم تفصیلی کو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن بھی ہو، لیکن پھر بھی امتثال اجمالی کافی ہے۔ مثلا اگر ایک شخص علم اجمالی ہے اس کو کہ میں مثلا حسن کا مقروض ہوں، 100 روپیہ اسے دینا ہے مجھے، یا مثلا حسین کو، تو یہاں پر دونوں کو اگر وہ 100 روپیہ دے دیتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے، اور یہ امتثال اجمالی ہے کہ بھئی جو میرے ذمہ تھا میں نے انجام دے دیا۔ تو کہتے ہیں یہ کافی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جا کر چھان بین کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے ایک میں سے کسے دینے ہیں، تو وہ بھی اس صورت میں بھی اگر یہ اس نے امتثال اجمالی کیا ہے تو کافی ہے۔ تو لہذا توسلیات میں جو ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تعبدیات کی طرف۔ وَأَمَّا الْأَوَامِرُ الَّتِي تَحْتَاجُ یا تُحْتَاجُ فِي امْتِثَالِهَا إِلَى قَصْدِ الطَّاعَةِ، وہ اوامر کہ جن کے امتثال میں قصد اطاعت جو ہے وہ محتاجی ہے، اس کی معتبر ہے۔ مثلا جس طرح کل عبادات، اب کوئی نماز پڑھے اور قصد قربت نہ کرے تو نیت یہ عبادت اس کی کافی نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ امتثال اجمالی عبادات کے بارے میں ہو تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْمُكَلَّفُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ التَّفْصِيلِي فِي كَيْفِيَّتِهَا الْوَاجِبَةِ۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ مکلف جو ہے وہ اس اپنے واجب جو عبادات ہیں اس کی کیفیت کے بارے میں علم تفصیلی کا حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا اس کو جو ہے وہ علم اجمالی ہے کہ نماز جمعہ کے دن جو ہے نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، اور اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ جا کر آیات اور روایات کی روشنی میں مثلا علم حاصل کرے،
تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فلا اشکال فی جواز امتثالہ الاجمالی، تو اس صورت میں جب وہ علم تفصیلی حاصل نہیں کر سکتا تو امتثال اجمالی کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور وہ مثلاً دونوں جو ہے نمازیں پڑھ سکتا ہے اور امتثال اجمالی ہو جائے گا۔ سواء کان بتکرارھا فیما اذا احتاجت الی التکرار، اب کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ امتثال اجمالی تکرار کے ذریعے حاصل ہو، جہاں مثلا احتیاج بتکرار ہو، جس طرح دو نمازیں ہیں آپس میں الگ الگ ہیں، او باتیان جمیع المحتملات فی صلاۃ واحدۃ مثلا فیما لا يحتاج الامتثال الی التکرار، یا وہ یہ کہ جمیع احتمالات ایک ہی نماز میں جو ہے وہ انجام دے جب امتثال اجمالی جو ہے وہ تکرار اس میں احتیاج نہ ہو، مثلا اس کو جو ہے وہ اس بارے میں علم اجمالی ہے کہ مثلا مجھے اس نماز میں سورہ جو ہے وہ میرے لیے جز اور واجب ہے، اور یا قنوت مثلا، تو یہ ایک ہی نماز ہے، اس میں دونوں جو ہے وہ سورہ بھی پڑھ لے اور قنوت بھی پڑھ لے تو امتثال اجمالی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ لأنه لا يتمكن في مقام الطاعت بغیر هذا، کہتے ہیں یہاں یہ امتثال اجمالی جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ جائز ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ جو صورتحال ہے وہ اس کے بغیر اطاعت یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ علم تفصیلی تو وہ حاصل کر نہیں سکتا، تو باقی جو بچتا ہے وہ امتثال اجمالی ہے اور وہ یہ انجام دے دے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری صورت کی طرف جہاں علم تفصیلی وہ حاصل کر سکتا ہے، وَأَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْعِلْمِ تَفْصِيلِ فِيهَا، یعنی اس مورد میں جو ہے وہ علم تفصیلی متمکن ہے، یعنی وہ جا سکتا ہے مثلا تلاش کرے یا پوچھے کہ بھئی میرا یہاں ذمہ داری جو میرا وظیفہ ہے وہ کیا ہے، تو آیا پھر بھی یہاں اوامر عبادیہ میں امتثال اجمالی کافی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَفِيمَا إِذَا احْتَاجَ إِلَى التِّكْرَارِ، وہ مورد جہاں پر یہ امتثال اجمالی احتیاج رکھتا ہے، محتاج ہے تکرار کا، جس کی مثال دیتے ہیں کما اذا انحصر ساترہ بثوبین یعلم بنجاست احدہما المجہول، مثلا جس طرح نماز میں ہے کہ بھئی نماز میں ساتر ضروری ہے اور اس کے پاس دو مثلا لباس ہیں، ان میں سے ایک نجس ہے، اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ کون سا نجس ہے، تو اب یہاں پہ تکرار کرے گا، یعنی ایک دفعہ ایک لباس کے ساتھ نماز پڑھے، پھر دوسری دفعہ دوسرے لباس کے ساتھ نماز پڑھے، تو یہاں تکرار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں منحصر ہے کہ اس کا ساتر جو ہے اس میں دو لباس ہیں کہ ان میں سے ایک جو کہ مجہول ہے کہ پتہ ہے کہ ایک نجس ہے، تو اگر ایسی صورت ہو ولیکن یمکنہ تحصیل العلم بحال الثوبین، چونکہ ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ یہ متمکن ہے کہ علم تفصیلی حاصل کر لے، یعنی اور لیکن ممکن ہے علم حاصل کر لے کہ ان دونوں میں سے کون ایک نجس ہے، مثلا وہ اپنی جو ہے وہ اہلیہ سے پوچھ سکتا ہے مثلا، یا کوئی ایسا دوسرا راستہ ہو اس کے پاس، تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ صورتحال یہ ہے کہ علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، عمل جو ہے وہ اگر امتثال اجمالی کرے گا تو تکرار لازم آتا ہے، تو کہتے ہیں فَتَرْكُ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ بِحَالِ مَا حِينَئِذٍ، اب اس شخص کا علم جو ہے وہ اس علم کی تحصیل کو ترک کرنا، یعنی وہ نہ پوچھے، وَتِكْرَارِ الصَّلَاةِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور جو ہے وہ کیا کرے نماز کو دونوں مثلا لباسوں میں ہر ایک میں الگ الگ پڑھے، تو یہ صورتحال جو ہے لا یخلو من اشکال، یہ صورتحال جو ہے وہ
اشکال سے خالی نہیں ہے۔ وَإِن ذَهَبَ إِلَيْهِ مِن مُتَأَخِّرِ الْمُتَأَخِّرِينَ من محقق المتأخرین خلافاً منہم لما نقل من المنع عن الاکثر بل نقل عنہ المتفق علیہ۔ کہتے ہیں ایسی صورتحال جو ہے وہ اشکال سے خالی نہیں، اگرچہ محققین متأخرین جو ہے وہ اسی نظریے کی طرف گئے ہیں کہ درست ہے خلافاً منہم لما نقل من المنع عن الاکثر، جبکہ اکثر جو ہے وہ ان سے نقل جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ امتثال اجمالی کافی نہیں ہے، بلکہ نقل یہ ہوا ہے کہ یہ من جو ہے وہ متفق علیہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محققین متأخرین جو ہے وہ گئے ہیں۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال اشکال سے خالی نہیں ہے۔ دلیلنا علی ذالک الاشکال، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے لا یخلو من اشکال، اس صورت میں اشکال اور اعتراض ہے، تو اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وَدَلِيلُنَا عَلَى ذَلِكَ الْإِشْكَالِ أَنَّهُ خِلَافُ سِیرَةِ الشَّارِعِ، کہتے ہیں کہ یہ شارع کی سیرت کے برخلاف ہے کہ شارع نے جب علم تفصیلی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ علم تفصیلی حاصل کریں، نہ یہ کہ امتثال اجمالی کریں کہ فَإِنَّهُ لَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ أَنَّهُ رَخَّصَ بِتِكْرَارِ عِبَادَةً فِي مَوَارِدِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، کیونکہ ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے جو ہے وہ موارد علم اجمالی میں عبادت کو تکرار کرنے کی اجازت دی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اس لباس میں نماز پڑھیں، ایک دفعہ اس لباس میں، مع انہا کثیرۃ الابتداء ابتلاء، یعنی یہ موارد علم اجمالی بھی بہت کے لیے جو ہے یہ پیش آتا تھا۔ مثلا انسان جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا لباس نجس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شارع نے جو ہے وہ تکرار عبادت کے لیے رخصت نہیں دی، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں ایک دفعہ نماز پڑھیں پھر دوسری دفعہ اس میں نماز پڑھیں۔ تکرار عبادات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ والعبادات توقیفیۃ، کیونکہ عبادات جو ہے وہ توقیفیہ ہیں، یعنی ان کے انجام دینے کے لیے شارع کی اجازت چاہیے۔ فتحصیل اطاعت مردۃ بین شیئین لم ترد فی رخصۃ مشکل، لہٰذا یہ تصور کرنا کہ اطاعت حاصل ہو جائے گی اور وہ ایسی اطاعت ہو جو دو چیزوں کے درمیان میں مردد ہو، یعنی دو مرتبہ انجام دی جائے اور اس میں رخصت بھی شارع کی طرف سے وارد نہ ہوئی ہو، تو ایسی اطاعت کا تحصیل کرنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کو اطاعت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، تو لہٰذا یہاں پر ہمیں جو ہے وہ فرض یہ ہے کہ علم تفصیلی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو علم تفصیلی جا کر جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ نعم اذا جاز التردید فی النیت فلہ وجہ، البتہ اگر جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ تردید فی النیت جو ہے وہ جائز ہو، تو پھر اس صورت میں تحصیل اطاعت مردد بین شیئین جو ہے اس کے لیے ایک وجہ اور توجیہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ جب نیت میں آپ تردید آپ کے لیے جائز ہے تو خود جو اطاعت ہوتی ہے وہ بھی مردد بین شیئین جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال وہاں تھی جہاں علم بھی حاصل کر سکتا تھا اور تکرار عبادت بھی لازم آتی تھی، لیکن اسی مرحلے میں ایک صورت دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اما اذا لم يتوقف الامتصال علی التکرار، یعنی یہ امتصال اجمالی جو ہے وہ تکرار پر متوقف نہیں ہے، یعنی تکرار لازم نہیں آتا، اگر دونوں احتمالوں کی بنیاد پر وہ عمل کرے تو بھی ایک ہی نماز اس نے پڑھنی ہے، جس طرح فرماتے ہیں کما اذا علمنا بجزئیت احد شیئین للصلاۃ، مثلا ہمیں علم ہے کہ نماز کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ واجب ہے، مثلا جس طرح ایک شخص کو
علم اجمالی ہے کہ مثلا نماز میں جو ہے وہ میرے لیے سورہ واجب ہے یا میرے لیے قنوت واجب ہے، تو فالاتیان بہما معا فی صلاۃ واحدۃ، اب دونوں کو ایک ہی نماز میں انجام دیں گے، یعنی اسی نماز میں مثلا سورہ بھی پڑھ لے اور اسی نماز میں قنوت بھی پڑھ لے، تو کہتے ہیں اس صورت میں، ایسی صورت میں جہاں تکرار لازم نہیں آتا، میں امکان تحصیل العلم بالجزء الواقعی، در حالی کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ جزء واقعی کے بارے میں علم حاصل کرے، مثلا جو ہے وہ جا کر پوچھے یا روایت کی روشنی میں جا کر علم حاصل کرے کہ بھائی قنوت واجب ہے یا جز ہے، یا مثلا جو ہے وہ سورہ جو ہے جز ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے ممکن بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ صلاۃ واحدہ ہے اور تکرار لازم نہیں آتا، تو اس صورت میں وَإِنْ كَانَ أَهْوَنَ إِشْكَالًا مِنَ السَّابِقِ، تو یہ ایسی صورت اگرچہ پہلے والے اشکال سے کم اشکال ہے، وہاں چونکہ پہلے والا جو مرحلہ تھا اس میں تکرار لازم آتا تھا، یہاں پر تکرار لازم نہیں آ رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ ولو ان کے یہاں پر وہ جو پہلے والا اشکال تھا کہ بھئی عبادات جو ہوتی ہیں وہ توقیفیہ ہوتی ہیں اور بغیر اجازت کے ہم اس کو تکرار نہیں کر سکتے، تو یہاں تو ایک ہی نماز ہے، تو کہتے ہیں اس لیے اشکال یہاں پر کم ہے، وَلَكِنَّهُ ایضاً لا یخلو من عین ذالک الاشکال، لیکن پھر بھی وہی اشکال یہاں پر بھی لازم آئے گا کہ ہم عبادات میں اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں چلا سکتے، کما انہ نقل عدم الجواز عن کثیر ان لم یکن المشہور، کہ جس طرح سے مثلا بہت سارے علماء سے یہی اسی صورت میں بھی عدم جواز نقل ہوا ہے، اگرچہ یہ قول مشہور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ ولو ان کے تکرار لازم نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس صورت میں کہ صلاۃ واحدہ ہی ہو، مثلا تکرار لازم نہیں آتا، پھر بھی جائز نہیں ہے، اور وہ جا کر باید علم تفصیلی کو جو ہے وہ تلاش کرے اور تحصیل علم واقعی کو انجام دے۔ اس کے بعد ایک دوسرے مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُكَلَّفُ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ التَّفْصِيلِ فِي الْمَقَامِ، کہتے ہیں وہاں جہاں مکلف جو ہے وہ علم تفصیلی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن علم تفصیلی حاصل نہ کرنے کے باوجود وَلَكِنْ تَمَكَّنَ مِنْ تَحْصِيلِ الظَّنِّ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا، لیکن ظن معتبر شرعی حاصل کر سکتا ہے، یعنی یہ جو علم کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ ظن معتبر شرعی وہ حاصل کر سکتا ہے، تو اب کیا کرے، امتثال اجمالی کرے یا ظن معتبر عمل کرے، تو کہتے ہیں فَهُوَ كَالْعِلْمِ التَّفْصِيلِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْامْتِثَالِ الْإِجْمَالِ، تو کہتے ہیں یہاں پر یہ ظن معتبر بھی علم تفصیلی کی طرح مقدم ہے امتثال اجمالی پر، یعنی وہ پھر اس ظن معتبر کے مطابق جو ہے وہ عمل انجام دے گا، بخلاف الظن غیر معتبر، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ ظن جو ہے یہاں انہوں نے کہا تھا مثلا معتبر شرعی ہو، لیکن اگر ایسا ظن ہو جو کہ معتبر نہ ہو شرعاً، تو پھر فہو غیر معتبر علی الازہر، تو پھر اظہر اور ظاہر جو قول ہے اس کے مطابق ایسا ظن جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اس صورت میں اس کو جو ہے وہ امتثال اجمالی کو ہی انجام دینا ہوگا۔ یہاں تک جو ہے وہ قط کی جو بحث تھی وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ جو دوسرا مرحلہ تھا یا دوسری حالت جو تھی جس کو حالت ظن کہا جاتا ہے، اس کی طرف انشاءاللہ آئندہ اسباق میں جو ہے اس کے متعلق جو احکامات ہیں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔